ابھی آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھ لی ہوگی جو ہم نے آپ کو دکھائی. آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ یہ بابا کتنی نوٹنکی کر رہا ہے. یعنی اتنی نوٹنکی کر رہا ہے کہ سگریٹ بھی لگاتار پی رہا ہے اور ناچ بھی برابر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس کتنے مریض ہیں. مطلب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کی اتنی عقل ماری گئی ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بابا نوٹنکی کر رہا ہے یا کچھ جو ہے علاج کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ناچ رہا ہے. بالکل صاف صاف یہ دکھائی دے رہا ہے اس ویڈیو کے اندر. میں سمجھتا ہوں جو سمجھدار ہوں گے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ رہے ہوں گے جب انسان کوئی ایسی کھیل کھیلتا ہے یا کوئی نوٹنکی بازی کرتا ہے تو اس کے چہرے سے ہی اس کی نوٹنکی صاف دکھائی دی جاتی ہے. آپ اس کے چہرے کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں, ایسا بالکل بھی ہرگز نہیں لگ رہا ہے کہ یہ علاج کر رہا ہے یا اس پر کوئی جن وغیرہ یا کوئی شیطان وغیرہ. شیطان تو ظاہر سی بات ہے, شیطان تو آ رہا ہوگا, مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس جن وغیرہ آ رہے ہیں, اس پر جن تابع ہوں. جبکہ سگریٹ جو دھائیں دھو پی رہا ہے وہ کہتا ہے نا کہ ان کو دھریٹے کاٹ دیے. آپ دیکھیں کہ اس نے سگریٹ کے کس طرح سے دھریٹے کاٹے. سگریٹ بھی ختم کر دیا. جب کوئی ہار ڈالتا ہے اس کے گلے میں تو پھر یہ اتنی دیر رک جاتا ہے. اگر اس پر جن آ رہی ہیں تو اسے اس سے کیا کہتے ہیں بھائی, اس پہ جو جن چڑھ رہے ہیں تو چڑھتے رہے نا. جب کوئی ہار ڈالتا ہے تو اتنی دیر یہ رک جاتا ہے, اور جب ہار ڈالتا کوئی نمٹ گیا, کوئی اس کا جو بھی چمچے چیلے وغیرہ ہے تو پھر چالو ہو جاتا ہے. سگریٹ بھی خوب سوت رہا ہے اور دیکھیں کس طرح سے ناچ کر رہا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی اتنی عقلیں ماری گئی ہیں, لوگ بالکل یہ بھول گئے کہ ہم جس سے علاج کروا رہے ہیں اسے خود بھی علاج کی ضرورت ہے یا نہیں. جبکہ اسے ویڈیو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے یہ مریض بیٹھے ہیں ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے علاج کی, اس سے کہیں زیادہ اس کو ضرورت ہے علاج کی. جبکہ صاف الاسلام کے اندر یہ عقیدہ ہے اور رکھنا بھی چاہیے ہر مسلمان کو. اگر کسی کو اس میں شک ہوا تو وہ کافر ہے کہ اللہ پاک ہے, بے نیاز ہے, وہی سب کو روزی دیتا ہے. عزت و ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی جانب سے ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. مردوں کو جلانا اور بیماروں کو شفا دینا, تمام صفات کمالیہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی جانب سے ہیں. اور جب پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے تو آج کے دور میں اگر کسی پر, آپ یہ ویڈیو بھی بخوبی دیکھتے رہیں اور میری باتوں کو بھی سنتے رہیں, آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جب پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا تو لوگ بالکل ہی بھول گئے ہیں. بس کیا کہتے ہیں, تھوڑی سی پریشانی ہوئی, تھوڑا بخار آیا ہے, تھوڑا سا کوئی بیماری گھر میں آئی تو سیدھے یا تو مزاروں پر بھاگتے ہیں. حالانکہ مزاروں پہ جانا چاہیے, میں اس کا قائل نہیں ہوں, مزاروں پہ جانا چاہیے اور ولی اللہ سے جو ہے ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. تو کیا کہتے ہیں فوراً یا تو مزاروں پہ جائیں گے یا کسی حاکم کے پاس جائیں گے یا کسی حکیم کے پاس جائیں گے, طبیبوں کے پاس جائیں گے. یعنی طرح طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا تو لوگوں نے بالکل ہی ختم کر دیا ہے. ایک دم غیر اللہ کے پاس جائیں گے اور جا کر سے اسی طرح سے جیسے کہ یہ ویڈیو کے اندر دیکھیں یہ علاج کروا رہے ہیں, اسی طرح سے کروانا شروع کر دیتے ہیں. ارے خدا کے بندوں اور بندیوں, کم سے کم اگر تمہارے گھر میں کوئی پریشانی آئی ہے تو جو پریشانی تم غیر اللہ کے سامنے جا کر بتا رہی ہو وہ پریشانی آپ ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کہہ کر دیجئے. اس کی نمازوں کو پڑھیے اور نمازوں کو پڑھنے کے بعد میں روئیے, گڑ گڑائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اے اللہ آج ہمارے گھروں میں جو یہ پریشانیاں ہیں اپنے حبیب کے صدقے اور ان اولیاء کرام کے صدقے مولا ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما. اللہ کی قسم اگر یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگ لیا عقیدت کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو اتنی جلدی شفا دوسروں کے پاس جانے سے نہیں ملے گی جتنی جلدی آپ کو اپنے گھر میں نماز پڑھ کر اور اپنی مسجدوں میں نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے گڑگڑانے سے.
لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لوگوں نے جھکنا چھوڑ دیا، دوسروں کے سامنے جا کر جھک رہے ہیں، اور آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا لوگوں نے بہت کم کر دی، تھوڑی سی بات ہوئی دوسروں کے پاس بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ دوسروں کے پاس نہ جاؤ، آپ سب کام کرنے کے لیے جاؤ، دوائی بھی لینے کے لیے جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے، وہاں سے دوائی لو گے، بہانہ کیا ہوا کہ فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی، لیکن اس کی دوائی جو ہے کھاتے ہی شفا مل گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ اس کی دوائی میں شفا ہے، بلکہ شفا دینے والی حقیقت میں جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ جو ہے دوسروں کے پاس بھی جائیے، مگر اس طرح سے مت بھاگیے کہ آپ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا ہی ختم کر دیں۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو پھر آپ کو دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، ایک شعر ہے کہ گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں مدینے والے، سبحان اللہ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ نے دعا مانگنا شروع کر دی تو تم جیسے نوٹنکی بازو باباؤں کی یہ ڈانس کر رہا ہے بابا، میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کم سے کم یہ تو دیکھ لیں کہ جس بابا کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ بابا کیا کر رہا ہے، وہ اچھائی کا کام کر رہا ہے یا برائی کا کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر مان لیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو تیر ہوتا ہے ندی میں تیروں، اب کوئی ندی کے پاس کھڑا ہے، اس سے خود تیرنا نہیں آتا، وہ کہے آپ کو کہ میں آپ کو تیرنا سکھاؤں گا، تو آپ کی یہ عقلیں ماری گئی ہیں کہ آپ وہاں پر رکے، کیونکہ جب اس سے خود ہی تیرنا نہیں آتا تو کیا تیرنا سکھائے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکیے، اس کی نمازیں پڑھیے، اور غیر اللہ سے اس طرح سے ان کے پاس مت جاؤ تاکہ وہ نوٹنکی بازی کریں اور آپ کو بے وقوف بنائیں۔ اصل میں ایک چیز بتاؤں، ان سے یہ جو بابا وغیرہ ہوتے ہیں ڈانس کرتے ہیں، نہیں ادھر ادھر کی نوٹنکی بازی سے ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، بس انسان کے دلوں میں نا جو ایک غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہے اور وہ ہے، اس طرح سے، اور بابا کے پاس چلے گئے شک شک ہو گئے، بخود ٹھیک ہو گئے، جبکہ اس بابا نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت موٹی سی مثال بتاؤں، ایک آدمی میرے پاس آیا بریلی کے اندر، اور آنے کے بعد مجھ سے بولا حضرت میری بی بی کی اس طرح سے طبیعت تھوڑی علیل ہے، خراب ہے، آپ کچھ پانی پڑ کر دے دیں۔ میں اس ٹائم سو رہا اور شاید روزے کی حالت میں تھا، تو میں نے کیا کیا کہ سرکاری نل سے پانی بھر کر دے دیا۔ میں نے کہا اس پانی کو پلا دینا، میں نے وہ پانی پڑا نہیں، ایسے ہی دے دیا۔ تو اگلے دن وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت اس پانی کو پی کر میری بیوی کو اتنا سکون ملا ہے جیسا آپ نے کل پانی پڑ کر دیا تھا، ایسے ہی پڑ کر دے دے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ان کے دلوں میں انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، ان کے دلوں میں جو شبہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے اور یہ ہوتا، تو خالی ایک شک دور ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، ان جیسے لٹیرے باباؤں کے پاس مت جائیے، اپنا ایمان برباد مت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نمازیں پڑھیے اور اسی کے ساتھ جھکے، انشاءاللہ آپ کو مکمل اور جو ہے شفا ملے گی، اور ان تمام بلاؤں سے جتنے گرفتار ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کسی بھائی یا بہن کو کوئی دینی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔